احمد عبید صاحب یہ بتائیے کہ کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ایک پوری چارٹ شیٹ لگا دی کہ جی عمران خان صاحب نے پہلے 1 مئی کو ہمیں ٹریننگ دی کہ کس طرح جانا ہے جی فوجی علاقوں میں، پھر 6 مئی کو دی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی کسی نے مذمت نہیں کرنی۔ تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ ان کی گواہی پہ عمران خان صاحب کو سزا مل سکتی ہے، یا یہ جیو فینسنگ اور ویڈیوز پہ بنیاد بنا کے تو کوئی عمران خان صاحب کے خلاف کیس بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی آپ کے خیال میں لیگل امپورٹنس کتنی ہے؟ دیکھیں اس طرح نہیں، ایک تو پہلی بات ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ کے اوپر تو کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، نہ ہی جو ویڈیو جو ہوتی ہیں ان کو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وین اوریجنل ایویڈنس مسنگ ہو، موجود نہ ہو، اور یہ فیئر ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہے جس میں رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ لیکن ایک لٹمس جو ہے بڑا ضروری ہے میرے خیال میں، یہ سارا واقعات جو ہے نا اس کا بڑا آسان لٹمس ٹیسٹ وہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس دن پنجاب کی پولیس کہاں تھی، بس یہ ایک سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ یہ آپ کے سامنے اگر آ جائے گا جس دن، ساری کلی کھل جائے گی کہ پورے پنجاب میں پنجاب پولیس کہاں تھی، وہ نظر نہیں آئی کسی جگہ پہ، کوئی اس نے راستہ نہیں روکا، کہیں وہاں کنٹینر نہیں لگائے گئے، کہیں جانے سے روکا نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایسے مسچیویس کام میں لگی ہوئی تھی جو ویزیبل نہیں تھا۔ یہ ایک سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ آپ کا بہت اہم نقطہ ہے ظفر اللہ صاحب، یہ نقطہ بہت اہم ہے، عام لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پولیس کدھر تھی جو اس دن۔ دیکھیے بات یہ ہے، ٹو بی آنیسٹ، ایک تو کسی کو اس کی امید نہیں تھی کہ 9 مئی کو یہ انقلاب لینے چل پڑیں گے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جتنے بھی ان کے ایکشن ہوئے ہیں ان کے، ہم نے ایز اے پالیسی میٹر پولیس کو ڈس آرم رکھا ہے اور دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس دن شدید خطرہ تھا، ہوتا کیا، فرض کیا پولیس ہوتی سامنے آتی، گتھم گتھ ہوتی، ٹریگر ہے پہ گولی چل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ لوگ سب کہتے ہوئے پولیس نے گولی چلا دی ہے۔ بات یہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ ہزاروں ویڈیو کی روشنی میں کہ لبرٹی چوک پہ اکٹھے نہیں ہوئے، کیا انہوں نے کہانی کو کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں؟ کیا وہ ہماری جو ایم این اے صاحب ہیں جو وہ کھڑے ہو؟ دیکھو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت شعر پڑھا، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ قاتل کے گواہ کا دعویٰ ہے یہ، قاتل کے گواہ کا دعویٰ ہے یہ، مقتول کے کندھے پہ سر تھا ہی نہیں، مقتول کے کندھے پہ سر تھا ہی نہیں۔ اگر آپ ان تمام گواہیوں کو دیکھ کے یہ کہیں کہ خان صاحب یا ان کے لوگ انقلاب لانے کے لیے پٹسبرگ پہ چڑھ نہیں رہے تھے، تو بات دیکھیں نا، تو پھر میرا خیال ہے انقلاب کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، ان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ انقلاب لا رہے تھے ہم اپنی فوج کے خلاف، شہیدوں کے مجسمے ہم گرا رہے تھے، ہم ناکام ہو گئے ہیں، اور برداشت کریں۔ پھر 27-28 سال۔ اچھا، اب اس میں فیصل واڈا صاحب یہ ایک اور کچھ آڈیوز جو سامنے آئی ہیں، ناٹ ویڈیوز، آڈیوز، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کمل شوذب صاحبہ جو ایک ایم این اے تھیں اور فرا صاحبہ، سبرینہ صاحبہ آپس میں بات چیت کر رہی ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نے جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے۔ تو ایک فکرہ، یہ ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشن اس کی فائل ہوئی تھی، میں اس کا وکیل بھی رہا۔ کس کا؟ کمل شوذب کی۔ اچھا، اللہ کے فضل سے 3 سال لگی نہیں ہائی کورٹ میں۔ اچھا، ہاں جی، اچھا، اب تو ماشاءاللہ ان کے خلاف نہیں لگی، تو میں نہیں لگوا سکا۔ یہ جو خواتین ہیں، یہ خواتین آپ کے خیال میں یہ خود ہی کر رہی تھی یا ان کو کسی نے کہا تھا؟ میر صاحب خواتین کا سوال ہے، میں ویل لیفٹ کروں گا۔ چلیں، میں بھی اس کو ویل لیفٹ کر دیتا ہوں، لیکن یہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی چودھری حسین علائی صاحب بھی لندن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جی، پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ بھی آ گئے ہیں جی، واپس کاف لیگ میں آ گئے ہیں، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بہت بڑے بڑے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور بہت سے چھوڑنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اکتوبر میں الیکشن تو ہو جانا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے ہو جائے گا۔ ہو جائے گا؟ یاد ہے نا پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے پی آئی اے کی فلائٹیں ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ میں نے صوبائی کے لیے کہا تھا۔ اچھا، صوبائی کے لیے، مجھے یاد رہتا ہے میر صاحب۔ اچھا، تو اس میں کاف لیگ میں سب لوگ جا رہے ہیں۔ سر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، عمران خان، پرانے عمران خان اور پرانے پاکستان اور پرانے عمران خان صاحب کے فلسفے کے حساب سے کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔
کوئی ان پرانی پارٹیوں میں سے ان کی شکلیں ہیں سر کہ جائیں ان کے پاس؟ نہیں تو وہ جو ایک پی ڈی ایم کے پاس کوئی جانے کا مطلب ہے پی ڈی ایم کے پاس اگر آپ نے جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اور خودکشی کر کے موت کو دعوت دے دیں, اچھا سیاست چھوڑ دیں. جی نہیں ایسا نہیں ہے, لوگ جا رہے ہیں. آج ایک ساؤتھ پنجاب کے ایم این اے مجھ سے رابطہ کیا, وہ لوگ جانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این اے جی مطلب ہم سے گئے ہوئے. سر بائی اینڈ لارج آپ 10 میں سے کہہ سکتے ہیں 2 چلے گئے, میجورٹی نہیں جائے گی. ہر سپاہی واپس اپنی یونٹ میں جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پاسبلٹی ہے آپ کی بات ٹھیک. ہاں واپس جائیں گے. واٹا صاحب آپ کا خیال ہے کہ اکتوبر کے الیکشن میں جب آپ حصہ لیں گے تو آپ کسی نئی پارٹی میں کا حصہ ہوں گے؟ آزاد بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ہم تو دیکھیں نا پرانے فلسفے عمران خان اور پرانی پی ٹی آئی سے تو ہمارا کبھی دل سے اور خون سے نکلے گی. انشاءاللہ نظریاتی پارٹی بنے گی, اچھے بھلے لوگ اس میں. ہم آج کے نئے پاکستان اور آج کے عمران خان صاحب اور آج کے نئے فلسفے کے ساتھ. اچھا لیکن اس وقت تو پی ٹی آئی ہو سکتا ہے خان صاحب پارٹی سے نکال دیں. اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں بولنے کا حق صرف احمد اویس صاحب کو ہے کیونکہ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. جی احمد اویس صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب الیکشن اکتوبر میں ہو جائے گا, اور جب الیکشن ہوگا تو کیا عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہوں گے یا نہیں لے رہے ہوں گے؟ دیکھیں الیکشن ہوگا تو عمران خان حصہ ضرور لیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے اوپر ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اماں کیسی کہ موج خون ابھی سر سے نہیں گزری, گزر جائے تو شاید بازوئے قاتل ٹھہر جائے. اور اس نے کہا تھا نا جان ملٹن نے پیراڈائز لاس میں کہ what if the battle is lost, what is not lost is unconquerable will not to surrender. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال یہ ہے, بات یہ ہے اتنی کہ یہ صرف ایک انجینئرڈ الیکشن کروانے کے لیے ایک ضرور یہ اب اناؤنسمنٹ ہوگی جب عمران خان کے اوپر یہ تمام جس انداز میں کر کے ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ معاملات بعض ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دسترس سے بھی اوپر ہوتے ہیں, اور ایک نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی چلاتا ہے اس کو. لیٹس سی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. جی لیکن بہرحال احمد اویس صاحب اس وقت کی احمد اویس صاحب کا بہت دل سے احترام کرتے ہیں, بہت دل سے ان کی عزت کرتے ہیں, اور ایسے ہی لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے. یہ ریفلیکشن تھی پی ٹی آئی کی. لیکن میرے بڑے بھی ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی فلسفی, ان کی شاعری اور ان کی انگلش کوٹس جو ہیں وہ سننے اور سنانے کے لیے بڑی ٹائم ملے گا. اور ایسے لوگ کہاں تھے پی ٹی آئی کے اندر آخری نہیں ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب. نہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی جب کور ایشوز کے اندر جب ڈسکشن نہیں, لیکن میں آپ کو احمد اویس صاحب جیسے لوگ اگر ہوتے تو یہاں تک پارٹی نہیں پہنچتی. احمد اویس صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹی وی پہ یہی کہتے تھے کہ جو پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ایسے لوگ سامنے کہاں تھے, بچا لیتے یہ پارٹی کو, یہ ہمارے بڑے تھے. میں عرض کروں کہ یہ ایک اچھا کوٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر فاسٹس جو ہے نا مارلو کا, اس میں ایک آدمی پاور کی ایمبیشس میں آ کر شیطان سے پیکٹ کرتا ہے اور اپنا سول بیچ دیتا ہے. عمران خان ڈاکٹر فاسٹس ہے. اس نے اگر کوئی اصول تھے سارے روندے, اور جو شیطانی طاقتیں تھیں پاکستان کی ان کے ساتھ پیکٹ کیا, اپنے تمام اسی روندے. اور اس کون سی شیطانی طاقتیں جن کے ساتھ پیکٹ کیا؟ کچھ کے نام تو انہوں نے لیے ہیں. دیکھیے میری رائے بڑی سخت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیطانی طاقتیں انڈیویجولز ہیں, ادارے نہیں ہیں. اینڈ عدلیہ کا چنک لیڈ بائی ثاقب نثار, آصف خان کھوسا, یہ ہیں شیطانی طاقتیں. بالکل چھری تو انہوں نے چلائی ملک کے آئین پہ. اور اگلی بات بتاؤں, اس وقت کو دیکھنا شاید یہ تحقیق کر لیں, جب وہ اس ٹائکون کی پراپرٹی کا جو کیس سیٹل ہوا تھا نا, جس میں 190-60 ارب روپیہ گیا ہے, تاریخ بتائے گی کہ اس کو ڈیل کرنے والے بھی وہی تھے بیہائنڈ دا سین جن کی یہ نام لے. نہیں تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, نہیں اگلے پورشن کی, جس اکاؤنٹ میں جو 400-500 ارب روپیہ کسی کے ذمہ لگا تھا نا, وہ ڈیل عدلیہ نے جس پہ ٹھپا لگایا تھا, اس کی بروکری بھی کسی اور نے کی تھی. اچھا احمد اویس صاحب, یہ عمران خان صاحب کے جو حامی ہیں وہ ایک دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ کوئی آپ مالی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے, تو عمران خان صاحب کو اس کیس میں عدالت میں آ کے اپنے خلاف ہر قسم کے الزام کا سامنا کرنا چاہیے, اور اگر وہ بے گناہ ہے تو بے گناہ ثابت ہو جائیں گے؟ بالکل کرنا چاہیے, اور فیئر ٹرائل کی صورت کے اندر بالکل کرنا چاہیے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے.
बिल्कुल ऐसा होना ट्रायल नहीं होना चाहिए जो शायद खकान का हुआ था, ऐसा ना, इसका फेयर ताकि ट्रायल होना चाहिए। झूठ और सच जो है वो निथर के सामने आ जाए। अच्छा, अब वाडा साहब आखिर में ये बता दें कि अगर ये फेयर ट्रायल होता है अलकादर ट्रस्ट का, तो ये जो आप जनरल फैज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसके कोई सबूत आएंगे सामने? सर ओपन एंड शट केस है ये, ओपन एंड शट केस, इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और मैंने तो काबीना के अंदर जिस वक्त ये आया था, मैं वजीर था, मैंने खान साहब से कहा था कि सर ये नैब का केस बनेगा। नहीं, फवाद ने खुद कहा है, मैंने देखा ही नहीं। देखिए हुआ क्या था, ये कह रहा था बिहाइंड द सीन डीलिंग जो लोग कर रहे थे, इधर से ये दोस्त थे, उधर से शहजाद अकबर साहब थे, और उसके बाद उसकी लीगल फॉर्मेलिटी खुफिया पर्दा पहना के इमरान खान की कैबिनेट की थी। कैबिनेट के मेंबर ऑन रिकॉर्ड हैं इस क्रैक डाउन से भी पहले, अगर आप मानते हैं तो। उन्होंने कहा हमारे इल्म में नहीं था। बात बड़ी सिंपल सी है, एक प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं शहजाद अकबर ने जो खुद दिया था कि मनी विल गो द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल स्टेट नहीं